الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کلی ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا صلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات صلوات پروردگار عالم محمد و آل محمد کے صدقے ہم سب کا آنا قبول فرمائے. بیوی کے در پہ آئیں اللہ ہم سب کو بامراد فرمائے. عزیزان من، ایام ماہ محرم خصوصاً پہلا عشرہ بہت خاص ہے. یہ پہلا عشرہ اللہ تبارک و تعالی معنویت کے، روحانیت کے پر عطا کرتا ہے جو اہل معرفت ہوں. جو کچھ سال بھر کا رزق ہے وہ یہیں سے ملتا ہے. جسمانی رزق بھی، معرفت کے رزق بھی. فرش ازا نہ کوئی قصہ ہے نہ کوئی رسم ہے، ایک حقیقت ہے. حقیقت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی محرم کے چاند نظر آتے ہی زمانے کے امام، جو امام زمانے میں، آج کے زمانے کے امام کون ہے؟ امام زمانہ. 1200 سال پہلے کون تھے؟ 7ویں امام. اس کے بعد کون تھے؟ 8ویں امام. سن 61 ہجری 10 محرم کے بعد کون تھے زمانے کے امام؟ امام زین. جو زمانے کے امام ہوتے ہیں وہ ان 10 دنوں میں کربلا دیکھ کر روتے ہیں. یہ قصہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اور عاشور کے دن کل کائنات پہ اس کا اثر ہوتا ہے. عاشور آپ جہاں مرضی گزاریں، منائیں، آپ شیعہ ہیں نہیں ہیں، عاشور کے دن فضا میں سوگواری ہے. شاید آپ کو دور دور سے بھی شیعوں کا نہیں پتا ہو، لیکن عاشورہ کے دن دل گھبراتا ہے. دل گھبراتا ہے کیوں؟ کائنات کا تلخ ترین دن ہے. اور اس دن جو زمانے کے امام معصوم ہوتے ہیں وہ اپنے سر مبارک پہ خاک ڈال کر رو رہے ہوتے ہیں. اور عاشورہ والے دن اگر دنیا کی کسی کونے میں خاک کربلا ہو، تربت امام حسین، جو قبر اطہر کی مٹی یا جہاں امام حسین زین سے گرے وہ مٹی، خاک شفا، پوری کربلا کی مٹی نہیں، تربت کی مٹی کہیں پر بھی ہو، اس کا ذرہ ہی کیوں نہ ہو، اس دن خون ابلتا ہے. بس ایک حقیقت ہے، افسانہ نہیں ہے. اور جب ہم مجلس عزا میں آتے ہیں، مجلس عزا ہمارے لیے حرم کی طرح ہے. ہم حرم نہیں جا سکے، کہاں جائیں حرم؟ فرش عزا. جب ہم یہاں آتے ہیں، ہم نے بچپن سے سنا اور یہ حقیقت ہے، روایت ہے، فرش عزا پیچھے خود بی بی آتی، اہل بیت آتے، انبیاء معصومین آتے. جس جگہ فرشتے، انبیاء، معصومین آتے وہاں ہم جیسوں کو بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. ہم تھوڑی دیر کے لیے حرم جاتے ہیں، فیض لیتے ہیں. ہم اگر پورے ایک رات ہم حرم میں رک جائیں، ہمارا دل صبح بہت کیا ہوتا ہے، اور بہت کچھ لے کے آتے ہیں. جو ہمیں حرم میں ملتا ہے نا
وہ یہاں بھی ملتا ہے. فرق پتہ ہے کیا ہے؟ وہاں ہمیں یقین حرم ہے, یہاں میں ہوتا ہے ان کا گھر ہے ان کا گھر ہے. آپ کو آپ کی فیلنگ کے نتیجے میں ملتا ہے. اللہ کی طرح نیت کے مطابق دیتا ہوں. ادھر نیت کر کے آئے نا, میں آ رہی ہوں قربان جاؤں بی بی آپ پہ. جو ہمارے بزرگ تھے نا, اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے. ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے حدیث کتاب پہ پہنچ جاؤ بی بی آ گئی ہیں, پہنچ جاؤ حدیث کتاب پہ. حدیث کتاب کا مطلب ہے بی بی تشریف لا چکی ہے. اور اگر اس سوچ, اس عقیدہ, اس نیت کے ساتھ آئے بی بی آئی ہیں, وہی نیت آپ کو یہاں سے سیراب کرتا ہے. یہاں سے وہ سب کچھ دیتا ہے جو کہیں اور سے نہیں ملتا. کربلا گئے نا, خراسان, کاظمین, سامرا گئے. جب بھی ہم کسی امام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, جملے پہ غور کریں, کبھی آپ نے کہا میں امام حسین کی قبر کی زیارت کرنے جا رہی ہوں, روزے کی زیارت کو جا رہی ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ کربلا. کیوں؟ مولا کی زیارت. مولا کی زیارت کہتے ہیں, مولا کی روزے کی زیارت نہیں کہتے. کہاں جا رہے ہیں؟ مشہد. کیوں؟ مولا کی زیارت کو. کبھی کہا قبر کی زیارت کو, تربت کی زیارت کو, زری کی زیارت کو. ہماری زبان پہ یہ کیسے چڑھ گیا مولا کی زیارت؟ وہاں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے جب قبر کی زیارت کو جا رہے. آپ 2 دن زری تک نہیں گئے, ہفتے میں نے جا کے مولا کو ملنا ہے. میں نے جا کے مولا کو قریب سے سلام نہیں کیا. زری پہ ہاتھ رکھنے کے بعد آپ کو یہ فیلنگ نہیں آتی میں نے چاندی کی زری پکڑا, پھر میں نے مولا کو پکڑ لیا. مولا کی زیارت. اس کا مطلب ہے جب ہم حرم میں جاتے ہیں, ہم تربت کی نہیں امام کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں. اور ہماری زبان پہ جملہ کہاں سے؟ معصومیت کے کلام سے, جاؤ میرے جد کی زیارت کو, جاؤ میری جد کی زیارت کو. یہ تو نہیں کہا میری جد کے قبر کی زیارت. امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی میری زیارت کو آئے توس, یہ نہیں کہا میری قبر, جو بھی میری زیارت کو آئے 3 مقام پہ اس کی مدد کرو. مرتے وقت قبر میں, اتارتے وقت قبر سے اٹھاتے وقت. کس کی زیارت کرے؟ میری قبر نہیں, جو میری زیارت کرے. اس کا مطلب ہے جب ہم اہل بیت کی بارگاہ میں جاتے ہیں, ہم ان کی زیارت کو جا رہے ہوتے ہیں, ہے نا. کوئی زیارت نامہ بتائیے, ہم یہ کہیں السلام علیکم یا تربت امام حسین یا قبر امام حسین. اور آسان جا کے کہتے ہیں السلام علیکم یا ذریعہ امام, کہتے ہیں. بلکہ ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابا الفضل العباس. سلام ہی بتاتا ہے میرے سامنے کھڑے. جیسے اہل بیت کے ہم وہاں زیارت کو جاتے ہیں, فرش عذابی ہے. 3 دن گزر گئے, چند دنوں کا یہ مہمان ہے. اور جو دن آگے بڑھ رہے ہیں نا, غم اہل بیت, مصائب اہل بیت, کرب اہل بیت میں اضافہ ہو رہا ہے. اللہ کرے ان مجالس میں جو معرفت, حق معرفت ہے, ہم سب کو نصیب ہو. ان مجالس سے ہم پورے سال کے فیض رزق لے کر جائیں انشاءاللہ. اور در امام حسین ایسا در ہے, مولا نے کھول دیا, سب کو اذن آنے کی, سب کو. کسی کو مولا نہ روکتے ہیں, نہ کسی کا ماضی گنواتے ہیں. یہ قیمتی ترین جگہ ہے جو اللہ نے دنیا میں زمین پہ ہمیں عطا کی ہے. زمین خدا پر فرش عزا یعنی عرش الہی کی زیارت. اللہ توفیقات خیر میں اضافہ کرے انشاءاللہ. صلوات پڑھتے محمد و یہ جو مجالس کا سلسلہ ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ ثواب ہے, ٹھیک ہے. ایک وجہ پرساداری ہے, ٹھیک ہے. اور کوئی وجہ؟ ایک وجہ معرفت اہل بیت علیہ السلام, اور
پیغام پہنچانا، اہل بیت کا پیغام پہنچانا. جی تجدید عہد، امام زمانے سے متصل ہونے، امام وقت سے متصل ہونا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. مولا کی شہادت اور کرب میں غم زدہ ہونا بہت بہتر. اگر ہم کسی ایک امام کی یا 12 امام کی مدد کرنا چاہیں اس وقت کیسے کر سکتے ہیں مدد؟ کیا ہر دور کے امام کو مدد چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یا نہیں ہر دور کے امام کو اگر امام پردے غیبت میں ہیں انہیں مدد چاہیے یا نہیں چاہیے یا نہیں؟ امام زمانہ امام حسین مولا علی لوگوں کو اپنی طرف بلاتے تھے یا نہیں؟ اپنی مدد کے لیے بلاتے تھے. اگر امام حسین فرماتے ہیں کوئی ہے جو میری مدد کرے کیا مطلب؟ میری مدد کیا مطلب؟ یعنی مجھے پانی لا کے دو، میری خدمت کرو. یا میرا گھوڑا تیار کر دو. مدد کرو کیا مطلب؟ کیا اہل بیت کی مدد یعنی جو انسان دین کی مدد کرے اس نے اہل بیت کی مدد کی. کس کی مدد؟ جو دین کی مدد کرے نا اس نے کس کی مدد کی؟ دین کی مدد حقیقت میں امام معصوم کی مدد ہے. ٹھیک ہے، دین کی مدد کرنے کے لیے مولانا بننا ضروری ہے، ذاکر اور سوز خان بننا ضروری ہے. دین ہماری زندگی میں ہے یا نہیں؟ ہمارے اٹھنے میں دین ہے، بیٹھنے میں دین ہے، معاملات میں دین ہے، بولنے میں دین ہے، سوچنے میں دین ہے، بولیں کمانے میں دین ہے، پبلک ڈیلنگ میں دین ہے یا نہیں؟ جو جتنا دین کے قانون کو فالو کرتا ہے اس نے اتنی امام کی کیا کی؟ اس نے اتنی امام کی مدد کی. جی بالکل، صلوات پڑھ دیں محمد بارے دیگر صلوات. دین کی مدد وہی کر سکتا ہے جو دین کو سمجھے. دین کیا ہے؟ دین یاد ہے آپ کو غدیر والے دن نبی کریم صلوات اللہ وسلم علیہ نے مولا علی کا ہاتھ بلند کر کے ایک تاریخی جملہ فرمایا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہاں ختم تھا خطبہ؟ نہیں، خطبہ آگے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی. 1.25 لاکھ کا مجمع یوں دیکھ رہا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ 30 سال کا جوان مولا بن گئے. ابھی 30-31 سال کے مولا علی کی ولایت ابھی ہضم نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ماشاءاللہ مجمع میں بہت بزرگ بیٹھے ہوئے تھے غدیر کے میدان میں. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ابھی یہ بات ہضم ہونے میں دیر تھی. فرمایا علی کے بعد حسن مولا، حسن کے بعد حسین مولا، حسین کے بعد حسین کے نسل سے آنے والے 9 امام مولا، اور اس میں آخری مہدی ہم میں سے ہے، وہ بھی مولا. بہت بڑا اعلان تھا یہ. یہ بہت بڑا اعلان تھا. اعلان کے بعد مجمع پہ ایک سکتہ طاری ہوا. کتنے اماموں کا اعلان کر گئے کھڑے 12 اماموں کا. مولا علی کا نام لیا، مولا حسن مولا حسین کا، اور آخری کا نام لیا. درمیان کا 9 امام، 9 جو نسل سے آئیں گے وہ بھی مولا. اس قدر ایک ہلچل تھی وہاں پہ. پہلی مبارکباد کس نے دی ہوگی؟ پہلی مبارکباد، توجہ، پہلی مبارکباد اس غدیر کے اعلان کے بعد کام اللہ کا تھا، کروایا نبی سے. کس کے لیے کیا گیا؟
ट्रायंगल समझे ना, काम किसका है? किसके जरिए करवाया? किसके लिए करवाया? मौला अली के लिए। ऐलान भी, मुबारकबाद भी खुद खुदा ने दी। और मुबारकबादी में तोहफे तहाइफ नहीं आए, मुबारकबादी में कुरान की आयत आई। आयत क्या थी? अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन कामिल हो गया। इस जुमले से पहले एक और जुमला है, वो हम नहीं पढ़ते, मुझे नहीं पता क्यों। पहले ये नहीं कहा दीन मुकम्मल, ये हाथ बुलंद है, 12 का ऐलान हुआ, अब मजमा खड़ा है सामने। अब अल-यौम यइसल लज़ीना कफरू, आज काफर मायूस हो गया। बुलंद से बुलंद तर सलावत। अल-यौम यइसल लज़ीना कफरू, पहले माइनस कर दिया। आज कौन मायूस हो गए? काफर। काफर मायूस हो गए। आगे अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन क्या हो गया? कामिल नहीं का अकमल। कामिल और अकमल में आज दीन अकमल हो गया, खत्म। अतममतु अलैकुम नेमती, आज मैंने तुम पर नेमतें तमाम। बस विलायत ही वही दीन है। जो विलायत के नक्शे कदम पे चलता है वही दीन पे। जो अहले बैत की मदद करना चाहता है, दीन की मदद करे। जिसने दीन की जितनी मदद की, समझे उसने उतनी इमाम की मदद की। छोटा सा किस्सा है, सुनाती हुई। कल मैंने कितने किस्से बताई थी मुसलमानों की? 3। बाकी बतानी है ना? चलो शुक्र, याद है। सलवात कर दी। एक नौजवान 5 जमातें पढ़ा हुआ था। दीन की मदद करने के लिए आपको आलिम बनना जरूरी, मिंबर पे बैठना जरूरी? बोले दीन दीन है ना, रोजमर्रा जिंदगी में। 5 जमात पास जवान था। काम क्या था उसका? 5 जमात वाले को क्या नौकरी मिलेगी? नहीं मिलती ना। पहले ऑफिस बॉय भी नहीं था बेचारा। उस गरीब ने गया एक दूध वाले के पास, तो जो सुनेगा, वो दूध बेचता था, उसकी मदद करने गया। कहा इतनी तनख्वाह होगी। कहते मैं देखता था ये जब दूध बेचना चाहता है उसमें ढेर सारा पानी मिलाता है। कहता जब मुझे यकीन हुआ ये मिक्स करता है, मैंने एक दिन उससे कहा मत करो, ये पैसा मैं तुमसे तनख्वाह लेके घर जाता हूँ, ये हराम है। नहीं माना। कहता मैंने काम ही छोड़ दिया। पानी वो मिला रहा था, मुझे पता चला। अब ये रिस्क मैं घर लेके जाऊँ, मेरे बच्चे ये खाएं। मैंने काम छोड़ दिया, मैं सब्जी वाले के पास गया, सब्जी बॉय। कहते मैंने देखा ये सब्जी जब सुबह लाता है, तैयार करता है, उसमें ढेर सारे पानी डाल देता है, जिसकी वजह से सब्जी का वजन। कहते मैं उसको कहता रहा ना कर, मैंने घर पैसे लेके जाने। कहते मैं 2-3 इस तरह की नौकरियां मैंने इस बात पे छोड़ी, मुझे यकीन हो गया यहाँ मिलावट है और मैं माल हराम घर लेकर। एक दिन मैं खड़ा हुआ सड़क के किनारे और मैं कहा चलो कोई उसके लिए ले जाए, ये जो मजदूरी के लिए। कि देखिएगा मुझे काम मिला। मैं इस कदर मजदूरी में मैंने खुलूस से काम किया, थक गया मैं। थक के जैसे अब बेचारा रिस्क हलाल कमाने के लिए उसे अपने पैसे पूरे करने थे। समझ आ रही है ना? जो ऑफिसों में काम करते हो ना बेटा, आपको आपने डील की, एग्रीमेंट किए 5 घंटे 8 घंटे काम करो। उस 8 घंटे के अंदर 1 घंटा आप अपने जाती फोन पे लगे ना, आप उस 1 घंटे के पैसे लेने के मुस्तहिक। इसका नाम दीन है। इसका ये दीन है, ये ऊपर है इस दीन की वजह से। आपने उससे के साथ एग्रीमेंट है ना आपकी, है ना?
اگر آپ نے 1 گھنٹے بیٹھ کے اپنے ذاتی کام کیے بتا دیں باس کو یہ 1 گھنٹہ میں نے کام نہیں کیا, کاٹنا ہے تو کاٹ لیں. اب اس کی مہربانی ہے کاٹے یا مشکل تو نہیں ہو گیا, نہیں ہوتا مشکل. کہتے ہیں مزدوری کرتے کرتے تھک گیا, اتنے میں نے دیکھا ایک خاتون ہے بلند قامت, وہ کھڑی ہیں اور ان کے کھڑے ہونے سے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرے کام ہو رہے. کہتے میں قریب آ کے کہا اس خاتون سے کہ آپ چلی جائیں یا ہم جیسے مزدور ہیں کام کرنے کے لیے, آپ زحمت مت کریں. وہ جوان کہتا ہے انہوں نے میری طرف نہیں دیکھا, جیسے سامنے دیکھ لی, کہ تم نے میرے بھائی کی مدد کی ہے, میں تمہاری مدد کو آئی. میں سمجھ گیا یہ جو ایک خاتون کھڑی ہے اور میرے کام میں کوئی جلدی, میں سمجھ گیا یہ مادی دنیا نہیں ہے. میں سمجھ گیا. میں کہا آپ کون ہے؟ کہا تو حرام سے بچ کے میرے حسین کی مدد کر, اور جو بھی میرے حسین کی مدد کرے مجھ زینب پر فرض ہے اس کی مدد کرے. ہم اس چیز سے ڈرتے ہیں نا کہ اگر نہ کرے تو کیا ہوگا. نہیں, دین اس کا نام ہے, اور اس دین کو پروان امام معصوم کی مدد وہی لوگ کرتے جو معصوم کو ادھر سے مانتے ہیں. جو معصوم کو ادھر سے مانتے ہیں نا ان کو امام معصوم نے ٹائٹل دیا شیعیان حیدر کرام. شیعہ کون ہوتا ہے؟ جو اہل بیت کی کون سی مدد, پانی لا کے دوں, کھانا بنا کے دوں, نہیں, دین کی مدد, در حقیقت معصوم کی مدد. یہ جو مسلمانوں کے درمیان ایک تقسیم بندی ہوئی, یہ شیعہ, یہ اسماعیلیہ, یہ رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا. یہ کب آیا؟ جب رسول اللہ کی حیات طیبہ کے بعد کتنے خلفاء آئے. کل میں نے پورا کوفہ بتا دیا, کوفہ بتا دیا تھا. 2 محلے, ایک طرف علوی تھے ایک طرف عثمانی تھے. کربلا میں کون لڑنے آیا تھا؟ خط کس نے لکھا تھا؟ کل میں نے حبیب ابن مظاہر کا ذکر کیا ہوگا نا. صلوات پڑھتے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نبی کریم کی حیات طیبہ کے بعد اپنا توجہ سے سنیے گا, چند منٹ. 5 گروہ بنے مسلمانوں کے. کتنے؟ 5. اللہ نے تاکید کی تھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا, اللہ کی رسی کو تھام لو. تھامنے کے بعد تفرقے میں مت. بس جہاں جہاں تفرقہ ہے نا, اس کا مطلب ہے ہاتھ رسی سے. کون سی رسی ہے جو اوپر سے نیچے تک؟ کون سی رسی؟ کوئی رسی ہے؟ رسی ایک وہ ہے, مثال ہے, یعنی ایک ایسی جگہ ہاتھ تھام لو جس کا ایک حصہ ادھر ہے ایک حصہ ادھر. ہمارے اہل بیت 12 امام 14 معصوم, قدم ان کے زمین پر ہے. بولے لیتے کہاں سے؟ عرش سے. متصل ہے, ہم متصل, یہ ہستیاں متصل ہیں. اگر کوئی اہل بیت سے ولایت سے جڑ جائے, ہم سب کہتے ہیں ہم سب شیعہ. اچھا کیسے پتا چلے ہم صحیح شیعہ ہیں؟ تفرقے میں پڑ گئے تو شیعہ, آپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے تو شیعہ. بولے شیعہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتا, شیعہ کوشش کرتا ہے ٹوٹے ہوئے کو بھی. شیعہ توڑتا نہیں ہے, شیعہ جوڑتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے جو ولایت کی رسی کو تھامتا ہے ولا تفرقو, جس نے پکڑا وہ ٹوٹنے سے بھی بچا, توڑنے سے بھی بچا, اور ٹوٹے ہوئے کو اس کا کام ہے جوڑنا. جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ فرماتے ہیں ولا تفرقو ولا تفرقو, لوگ کس میں پڑ گئے؟ رسول اللہ کے بعد تفرقے میں کیوں پڑے؟ غدیر کو کیا ہو گئے؟ کیا ہو گئے؟ ولایت کا راستہ کیا کر دیا؟ جب چھوڑ دیا تو آٹومیٹک کیا ہو گئے؟ بکھر گئے. بکھرتے بکھرتے 5 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئے. کل ہم نے بتایا تھا ایک وہ گروہ تھا جسے دیوار سے لگا دیا. اس قدر یہ مظلوم گروہ تھا, ان کو ٹائٹل دیا گیا رافضی.
رافضی کا مطلب رفض عن دین، تم دین سے نکل گئے۔ یہ کون لوگ تھے جو مولا امیر المؤمنین کو سنو یہ داماد نہیں کہتے تھے، صرف یہ حسن حسین کا بابا نہیں کہتے تھے، یہ تیرے امام ہے۔ جو ولایت امیر المؤمنین کو مانتے تھے انہیں سائڈ پہ لگا دیا۔ ایک ہوتا ہے رسول مولا علی کو داماد مانتے تھے، امام نہیں مانتے تھے، داماد وہ اور بات ہے۔ یہ لوگ امام کو مولا علی کو کیا مانتے تھے؟ امام اور خلیفہ بلا فصل، انہیں دیوار سے لگا دیا۔ ابو ذر غفاری کو شہر سے ہی بولے، ابو ذر غفاری صحابی رسول تھے، ان کو شہر بدر کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا تھی؟ کیونکہ یہ جگہ جگہ مولا علی کا دفاع کرتے تھے۔ عمار یاسر کو دیوار سے لگا دیا، وجہ کیا تھی؟ یہ مولا علی کا دفاع۔ ایک گروہ الگ کر دیا گیا، نام کیا دیا گیا؟ ایک اور گروہ تھا جو خلیفہ اول، خلیفہ دوم اور خلیفہ چہارم کو مانتے تھے، ان کو کیا لقب دیا گیا؟ علوی۔ علوی کون تھے؟ شروع کے 2 خلیفہ اور آخر کے 1 خلیفہ کو مانتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ 3 خلفاء کو مانتے تھے۔ یہ جو اختلافات مسلمانوں کے درمیان آئے، توجہ سنیے گا، یہ عقیدتی اختلاف ہے یا سیاسی؟ ویری گڈ۔ کون سا اختلاف ہے؟ سیاسی۔ ایک گروہ بن گیا علوی، ہمیں خلیفہ اول بھی ٹھیک ہے، خلیفہ دوم بھی ٹھیک ہے، خلیفہ چہارم بھی ٹھیک ہے، ہمیں خلیفہ سوم سے اعتراض ہے۔ کیوں؟ بنی امیہ کا۔ ایک اور گروہ بنا، خلیفہ اول ٹھیک ہے، خلیفہ دوم ٹھیک ہے، خلیفہ سوم، خلیفہ چہارم کو ہم نہیں مانتے۔ وہ کون تھے؟ عثمانی۔ کربلا میں امام حسین سے جنگ لڑنے کوفہ سے کون سے لوگ آئے تھے؟ عثمانی۔ خط کس نے لکھا تھا؟ ایک اور جماعت بھی وجود میں آئی، خلیفہ اول بھی ٹھیک ہے، دوم بھی ٹھیک ہے، سوم بھی ٹھیک ہے، چہارم بھی ٹھیک ہے، چاروں ٹھیک ہے، ہمیں کسی سے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ان کو نام ملا اجماع، اہل اجماع۔ یہ چاروں کو مانتے تھے، اہل اجماع۔ چاروں خلیفہ ٹھیک ہے، ہمیں کیا، ہم تو نمازیں پڑھ رہے، کہا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دے دیا۔ کتنے خلیفہ ٹھیک ہے؟ چاروں کو خلیفہ مانتے تھے۔ ان کو کیا نام ملا؟ اجماع۔ یہ اختلاف مذہبی ہے یا سیاسی؟ سیاسی۔ ایک اور فرقہ بنا اسی دوران جو صرف خلیفہ اول، خلیفہ دوم کو مانتے تھے، اگلے 2 خلیفہ کو نہیں مانتے تھے۔ دیکھیے، جب تک تاریخ کی ان پیچیدگیوں کا نہ پتا ہو نا، آپ ڈیسیژن ہی نہیں لے سکتے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ پھر جب مختلف روایتیں ہوتی ہیں، یہ ایکسپٹ نہیں کرتا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے تو ایسا سنا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تاریخ ایسے تاریخ کتابوں میں تو نہیں لکھا ہوا، اس کو پتہ نہیں کتنی کتابوں سے نکال کے آپ کو ہم ایک عنوان کے طور پہ دے رہے۔ جب یہ پتہ ہونا، پھر پتہ چلتا اوف، مولا حسین کو کن کن سے جنگ لڑنا پڑا، مولا حسین کے مد مقابل کون کون آئے۔ آخری گروہ کون سا تھا؟ شروع کے 2 خلیفہ کو مانتے، اگلے 2 خلیفہ کو نہیں مانتے۔ ان کی دلیل تھی، کہتے تھے آخری 2 داماد ہیں، ہم داماد کو نہیں مانتے۔ کہتے سہرین، یہ دونوں داماد ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے۔ ان کا نام بہت خطرناک ٹھہرا، بہت خطرناک۔ جو آخری گروہ تھا نا، جو شروع کے 2 کو مانتے تھے، اینڈ کو نہیں، بہت خطرناک ٹھہرے۔ ان کا نام ٹھہرا خوارج۔ اور ان لوگوں نے مولا علی سے بھی جنگ کی، معاویہ سے بھی جنگ کی۔ مولا علی سے بھی ان کی جنگ ہوئی، معاویہ سے بھی۔ کتنے فرقے بن گئے؟ 5۔ کتنے فرقے بن گئے؟ ان فرقوں کے درمیان کربلا جنم لے رہا ہے۔ ان فرقوں کے درمیان اب مولا حسین ابن علی کے لشکر کے اندر عثمانی بھی ہے، علوی بھی ہے، اس زمانے میں جنہیں رافضی کہتے تھے وہ بھی ہے، اہل اجماع بھی ہے۔ ان تمام گروپ کو ایک چھتری کے نیچے اکٹھا کر کے 72 بنا دیا، اور بہت سارے اصحاب کے نام آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ صرف ان فرقوں کو ایک نہیں،
بھی لے آئے. باپ کی جو کام امام حسین نے کربلا میں 72 سجایا 12واں آ کے بڑے لیول پہ سجائے گا. انشاءاللہ جب 12ویں آئیں گے نا ان کے 313 کے اندر بھی ہر طرح کے مخلص لوگ ہوں گے. اور مولا امیر المومنین فرماتے ہیں آخر زمانہ میں اتنی آزمائشیں مسائل اتنے اٹھیں گے کہ جیسے تم حلیم کا دیگ چلاتے ہو, جب چمچہ چلاتے ہو نیچے کی دالیں اوپر آ جاتی اوپر کے نیچے, ایسے حالات ہوں گے جنہیں تم کچھ نہیں سمجھتے تھے وہ آگے آ جائیں گے, جنہیں تم بہت کچھ سمجھتے تھے وہ. پچھلے 6 ماہ میں ہم نے بہت کچھ آنکھوں سے دیکھا یا نہیں بولے. چائنا کی ہارٹ ہی پھر اس کا مطلب پیورٹی آف ہارٹ جو ہے وہ اس کا کرائٹیریا بن گیا, یہاں سے جیتا ہے. کیونکہ عثمانی بھی آگے دیکھیں نا, زہیر ہاں عثمان زہیر بن قین شیعہ اسی بات کو پسند کرتے ہیں کہ شیعہ ہی ہوں گے امام کے ساتھ, جیسے بس اسی چیز پہ ہی پکڑ ہیں. یہ والا اشرا نا بہت سینسیٹیو اور بہت ڈیپ اشرا ہے, اچھا خان بہت ڈیپ اشرا. جب ہم کہتے ہیں زہیر بن قین عثمانی تھے, کبھی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا وہ عثمانی کا مطلب, ہمیں لگتا تھا اس کا لقب عثمانی ہوگا. نہیں, وہ جو 5 فرقے تھے ان میں سے ایک فرقے کا بندہ ہے. اللہ بے نیاز ہے نا, اسی طرح حسین کی بھی ایک یہ صفت. لشکر, بالکل لشکر تیار کرنا تھا. اس کا مطلب ہے جس کو جتنا امام سمجھ آ جائے نا اس کو اتنی بلندی ملتی ہے. جس کو جتنا امام سمجھ آ جائے, ذہن میں رکھیے گا, یہ معرفت کسی گورے کو بھی مل سکتی ہے. اچھا خانم اگر کوئی شیعہ وہ عیسائی رہے, وہ جو تھے اگر وہابی قلبی جی وہ عیسائی رہے تھے اینڈ تک یا وہ مسلمان تھے؟ دیکھیں جانے من, دیکھیں وہابی قلبی راستے میں ملے, ٹھیک ہے, راستے میں ملنے کے بعد کا میں آپ کے ساتھ چلوں گا. امپریس ہوا بھائی, پتہ نہیں مولا نے کون سے نظر کرم کر دی اس پہ. مولا نے جناب وہابی قلبی کو مولا عباس کے حوالے کر دیا. اسے آپ نے دیکھنا ہے. وہاب کی والدہ اور زوجہ کو جناب زینب کے حوالے کر دیا. آپ سے ایک بات پوچھوں, توجہ, حر 12 مولا علی کی امامت کو نہیں مانتے تھے. حر رافضی ہو اسلام نہیں تھا. اس نے اپنی ساری زندگی نماز کیسے پڑھی ہمیں نہیں پتا, اس کا عقیدہ کیا تھا مجھے نہیں پتا. توجہ سنیے گا, جب فجر کے وقت وہ آیا مولا نے اس سے کہا کلمہ پڑھو, کہا پچھلی نمازیں قضا کرو. بولے حر سننے کے لیے نہیں ہے, سمجھنے کے لیے. کہا عقیدہ ٹھیک کرو, کہا گواہی دو. بولے کہا پچھلی نمازیں اور کیا ہوگا تمہارا, کہا پچھلا کھاتا کیا. تم آ گئے, تمہارا آنا بتاتا ہے تمہیں سمجھ آئی حسین حق ہے. تمہارا آنا اور سمجھنا ہی پچھلے کھاتے کلیئر کر دیتا ہے. یہ ولایت کی طاقت ہے, یہ امامت کی طاقت ہے. آج اگر کوئی عیسائی, کوئی نان شیعہ آ کر کے میں نے مانا, آپ نمازیں قضا کرواؤ گے؟ اس کا آنا ہی. برائے مشہودی مولا حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. بارہ دیگر صلوات. اللہ کا شکر ہے ہم اللہ کی سیٹ پہ نہیں بیٹھے ہوئے, ورنہ تو جو ہمارے مزاج سے ٹکراتا وہی کافر تھا. سیدھی سی بات ہے. ایک توجہ سے سنیے گا, مولا حسین کی اس سوچ کو دیکھیں نا, اس سوچ پہ ہم نے اترنا ہے. ایک نوجوان بچی کرسچن تھی, غزہ کی جنگ میں امریکہ سے آئی وہ بچی, جرنلسٹ تھی. اس نے آ کے دیکھا غزہ میں, توجہ سنیے گا, یہ بھی پچھلے چند سال پرانی بات ہے, فلسطین کی جنگ میں وہ آئی تھی رپورٹر بن کر. جب اس نے دیکھا ایک گھر کے اندر عورتیں اور بچے ہیں فلسطینی, مسلم بچے, بہت نان مسلم تھی. اس نے اس گھر کے لوگوں کو تحفظ دیا کہ تمہارے اس گھر میں بچے ہیں, خواتین ہیں. اسرائیلی ٹینک آئے, ٹینک نے پورا گھر مسمار کرنا تھا بچوں سمیت. یہ خاتون کھڑی ہو گئی,
اپنا کیمرہ وغیرہ لے کے. کہیں یہاں نہیں آ سکتے تم؟ یہاں بچی اسرائیلی ٹینک اس بچی کی بات ہی نہیں سنی, اس کے اوپر سے گزرا. بچی ٹینک کے نیچے ختم. امریکن تھی, نیشنل تھی, وہاں کی جرنلسٹ تھی. اس خبر کو ایک مرتبہ یہ خبر ہائی لائٹ بھی, اس کو دبا دیا, ختم. امریکن کو بھی, جی امریکن بیچاروں کو بھی نہیں پتا چلا ہماری کوئی جرنلسٹ اسرائیلیوں نے مارا. بات ختم ہو گئی, کوئی 9-10 سال اس بات کو گزر گئے. ابھی جب ایران اسرائیل کی جنگ ہوئی, ایران نے ایک بڑے میزائل کے اوپر اس بچی کا نام لکھا, اے امریکن جرنلسٹ, یہ تمہاری طرف سے مار رہا ہوں, تمہیں ناحق اسرائیل نے مارا. اس میزائل کے اوپر انگلش میں لکھا اس بچی کے نام. جب اس میزائل کی تصویر وائرل ہوئی, امریکیوں نے کھڑے ہو کے سلام کیا کہ یہ حق ہے, اس نے ہمارے مظلوم کرسچن بچی کے لیے آواز اٹھایا. یہ حسین کا مکتب ہے, یہ حسین کا راستہ ہے. یہ اب بات کروں تو میرا میرا کہ سیاسی بات نہیں. ابھی فیفا کے کیا ہو رہے, کہاں پہ ہو رہا ہے؟ امریکہ میں. سنیے گا, جو خبریں میں ملی ہیں آپ لوگوں کو پتا ہوگا, امریکہ میں ایرانی جھنڈے ڈھونڈ کے لوگ پریشان ہیں, اور لوگ یہ ایرانی گزر رہے, لوگ پھول دے رہے ہیں, جھنڈے, رہبر کی تصویریں. امریکہ میں لوگ کھڑے ہو کے سلام کر رہے ہیں, اور لوگ پرچم کشائی کے لیے $1000 ٹکٹ لے کے آئے گا. ہم میچ دیکھتے نہیں آئے, ہم پرچم کشائی دیکھ رہے ہیں. تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ حق ادھر ہے, یہ مظلوم کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. یہ راستہ حق کا ہے. حق اگر انسانی صورت میں آئے نا, ذات امام حسین, امام حسین کا راستہ یہ ہے. صلوات پڑھتے ہیں. حسینیت زندہ باد, 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 یزیدیت مرد آباد, یزیدیت مرد آباد. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار, اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار. یزید پلید تیری جد پہ لعنت بے شمار, یزید پلید تیری جد پہ لعنت بے شمار. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. شکریہ محمد و آل محمد, بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. سلامت رہے. امام حسین علیہ السلام کے 72 شہداء میں ہر طرح کے لوگ بولے, ابھی ابن مظاہر جیسے بھی تھے. بہت ساروں کے نام ہم جانتے بھی نہیں ہیں, بولے بہت ساروں کا بیک گراؤنڈ بھی ہم, لیکن کیونکہ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو گئے نا, السلام علی اصحاب الحسین. دین کے ساتھ, حق کے ساتھ کھڑا ہونا آپ کا کام ہے, باقی ابھارنا اس کا کام ہے. یہ ایک بات بتاؤں, میں نے سنا کہ وہب کرمی کی جو والدہ تھی, انہوں نے جب خیمہ دیکھا تھا امام حسین کا, تو انہیں یاد آیا وہ بچپن میں مباہدے میں وہ تھی وہاں پر, اور انہوں نے یہی روشنی دیکھی تھی, تو وہ نور میں چلتے چلتے وہ گئیں. اور ممکن ہے اس کا وہ نہیں ہے. دیکھو بیٹا, جس کے دل میں ذرہ برابر بھی نور ہونا, اللہ اسے موقع ضرور دیتا ہے. جو قرآن کی آیتیں کیا کریں, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. کچھ لوگوں کے دلوں پہ, آنکھوں پہ, کانوں پہ مہر لگ گئے. کیا مطلب مہر لگ گئے؟ انہیں دین سامنے نظر آتے ہوئے بھی نظر بولے. ہم سب نے امام حسین کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا. ہم صبح صبح اٹھ کے آ گئے, ہم اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں. جن لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا وہ مارنے آئے تھے, ہم نے نہیں دیکھا. ہم نے تو اپنے امام حسین کو کتابوں میں پڑھا ہے, کتابوں میں جس امام کو پڑھا ہم نے اپنے دل میں دیکھا, تو ہم نے دیکھا ہمارے دل میں ان کا نقش ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اہل بیت ہمارے دلوں میں بستے. یہ دعائے سیدہ ہے اور ہمارے والدین کی پاکی. یہ بات آگے کی جملہ کہوں ختم. یہ اب تک کے یہ جو اختلافات مسلمانوں کے درمیان تھے, کون سے اختلافات ہیں؟ مذہبی یا سیاسی؟ دوبارہ بولے, سیاسی.
یہ سیاسی اختلافات چلتے 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 چھٹے امام کے دور تک. کس امام کے دور تک؟ چھٹے امام کے دور تک یہ 5 گروہ تھے, 5 فرقے تھے, 5 نظریے تھے جو سیاسی اختلافات. چھٹے امام کے توجہ, چھٹے امام کے دور میں یہ سیاسی اختلافات مذہبی اختلافات میں بدل گئے. چھٹے امام کے بعد یہ اختلافات اب سیاسی نہیں تھے, اب کیا تھے؟ مذہبی. جو چھٹے امام نے ولایت کو اجاگر کیا, چھٹے امام نے غدیر کو دوبارہ زندہ کیا. چھٹے امام کے دور تک توجہ سنی گا, لوگ کہتے تھے نواسا ہے, یہ داماد ہے, امام نہیں کہتے تھے. چھٹے امام نے منوایا کہ رسول اللہ کے بعد امامت کا سلسلہ چلا. جو امامت کے سلسلے کو ایکسپٹ کر گئے وہ مذہبی طور پہ ادھر آ گئے. جنہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا, اب عقیدے کا مسئلہ ہو گیا تھا. پہلے کون سا مسئلہ تھا؟ اب کون سا مسئلہ ہو گیا؟ بولے, جنہوں نے عقیدے سے مانا امامت ہے وہ ادھر آ گئے, جو نہیں مانے وہ ادھر چلے. جو ادھر آ گئے ان کو لقب ملا شیعہ. کیا لقب ملا؟ شیعہ. کس کا شیعہ؟ علی کا شیعہ. کس کا شیعہ؟ 12 کو ماننے والا. کس کا شیعہ؟ علی کا پیروکار. چھٹے امام تک یہ اختلافات سیاسی تھی. چھٹے امام کے بعد آج اختلافات سیاسی ہے یا مذہبی؟ شیعوں میں اور باقی فرقوں میں مذہبی ہے نا. سیاسی اختلاف تو ہمارا نہیں ہے. ہمارے عقیدے کے مطابق اصول دین کتنے؟ توحید, عدل, نبوت کے بعد کیا ہے؟ امامت ہمارا عقیدے کا حصہ ہے. ہم کہتے ہیں جیسے اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لانا ہے, نبی کی نبوت پہ ایمان لانا ہے, اسی طرح 12 اماموں کی امامت پہ ایمان لانا, اور 12ویں زندہ ہے, پردے غیبت میں ہے, اور انشاءاللہ ظہور کریں گے, اس پہ ایمان لانا, اور ظہور کے بعد خون امام حسین کا بدلہ لیں گے, اور پوری دنیا میں عدل اور انصاف قائم. اس عقیدے والوں کو اس کے بعد کیا لقب ملا گیا؟ شیعہ. کلیئر ہے یہاں تک؟ صلوات پڑھ دیں محمد ہر دور میں شیعہ امتحان. اہل بیت کا راستہ ہی امتحان ہے. اہل بیت کا راستہ دیسی گھی میں چکن نہیں ہے. اہل بیت کے راستے میں صرف کھاؤ نہیں ہے. اہل بیت کے راستہ کٹن راستہ ہے. اہل بیت دین کا راستہ بولے کٹن راستہ ہے. دکھنے میں مشکل ہے, چلو تو آسان. دکھنے میں مشکل ہے, ہاں چلو تو آسان ہے. یہاں کسی کو کہہ دیں 100 کلومیٹر پیدل چلنا ہے, یہاں سے دکان نہیں جاتے, لیکن جب وہاں چل پڑتے ہو نا, چل پڑتے ہو نجف سے جب چلتے ہو, بظاہر مشکل ہے, گرمی ہے, چھالے ہیں, لیکن چلنے کے بعد عشق ہے. اور ایک ایسا عشق ہے واپس آ کے اگلے سال تک دعا ہوتی پھر جانا ہے. دین کا راستہ بظاہر مشکل ہے, عشق ہے, اس کا سننا اصل دین ہے. اور اہل بیت آئے تھے نظام خدا کو زمین پر نافذ. کربلا اس کی مجسم عکس مجسم. آپ کو اہل بیت, چلو مرد حضرات کے مرد ہیں, خواتین میں بھی اتنی آپ کو کمزوری نظر نہیں آتی, اتنی سی. تو ایک بار کے لیے سوچئے, آج جناب اون محمد کا تذکرہ ہے نا, آج بہت عظیم ماں کو ہم نے پرسا دیا, بہت عظیم. ایک پل کے لیے سوچئے, صرف سوچئے, بچوں سوچو. جناب حور آئے تھے نا, آئے تھے, معافی مانگی, ہے مولا ہم نے معاف کر, کمال ہو گیا. خیمے میں خواتین تھی یا نہیں؟ ان کے ساتھ بچے تھے یا نہیں؟ پیاسے تھے یا نہیں؟ کتنے دن کے پیاسے تھے؟ جناب حور جو آئے, یقیناً کل رات انہوں نے پانی بھی پیا, کھانا بھی کھایا, ہے نا, پیٹ بھر کے آئے تھے, جو بھی تھا وہاں پابندی نہیں تھی. آنے کے بعد امام نے جب معاف کیا, خیمے میں سے کسی خاتون نے کہا, بولا آپ نے اسے کیوں معاف کیا؟ بولے
کیا؟ کسی خاتون نے اعتراض کیا؟ ہر خاتون جو خیمے میں موجود تھی نا، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا پورا کنبہ چلا گیا، سب چلے گئے. کسی اور شریک کو امام نے رومال دیے. بولے حبیب ابن مزاحم جو اتنی مشقتوں سے آئے تھے، انہیں رومال ملا. کسی خاتون نے اعتراض کیا؟ آپ نے ان کو رومال دیا. میرا شوہر اتنے دن سے ساتھ تھا، میرا بیٹا اتنے دن سے. بولے کیا؟ اس کا مطلب ہے جو خواتین بچے تھے نا، ان کی تربیت بی بی نے دین کے اصولوں میں کی. کہنا نہیں چاہیے، ادباً کہہ رہی ہوں، ایک تبرک آگے پیچھے ہو جائے نا، اتنا منہ سوج جاتا وہ پتہ چلتا ہے ہمارا منہ سوجا ہوا ہے، اور ہمیں خود بھی پتہ چلتا ہے، اور ہم اندر سے پتہ نہیں ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارا حق تھا، ہم نے سنا دیا. میرا حق تھا، میں پڑھنے والی، میں سننے والی، آپ نے خیال ہی رکھا. اگلی دفعہ خیال رکھیے گا. واہ واہ واہ. اس لیے شاید ہم کربلا میں نہیں تھے. وہ جو کربلا میں تھے نا، یہ وہی خواتین تھی جن کی تربیت بھی نے کی تھی. جب مفسر قرآن دختر علی سیدۃ النساء العالمین کی بیٹی، وہ بیٹی ولادت کے بعد خاتم الانبیاء نے گود میں لیا، اور اس بیٹی کا نام عرش سے آیا. حضرت شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ بلند صلوات. یہ بی بی تمام خیمے کے اندر موجود خواتین اور قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے اسوہ ہے. اسوہ کا طریقہ ہی اور ہوتا ہے. بی بی زینب جب کربلا آئی ہیں، انہوں نے نکاح کے وقت شرط رکھی تھی کہ جب میرا آقا، میرا مولا حسین سفر کرے، میں نے ان کے ساتھ جانا. اور جناب عبداللہ نے اس شرط کو قبول کیا. قبول. تو جو سنی گا، مولا علی کے 4 بھائی ہیں، طالب، جعفر، عقیل، علی. مولا علی غالباً، اور ایک بہن ہے ام ہانی. طالب کے اولادوں کا نہیں. جعفر کے اولاد کون ہے؟ عبداللہ، جناب زینب کے ہمسر گرامی. عقیل کا بیٹا مسلم، علی کا بیٹا حسین. سارا ابو طالب کا خاندان، سارا خاندان ہے ابو طالب. قربان جاؤں، سلام ہو جناب ابو طالب. کیسے کیسے اولادیں دیے. ہر بیٹا دین کے لیے کھڑا. جناب عبداللہ جناب زینب کے زوج گرامی، شوہر گرامی. حضرت زینب جب کربلا پہنچی ہیں، ان کی عمر تقریباً 55-56 سال. مولا حسین سے 1-1.5 سال چھوٹی ہے، اور مولا حسین کی عمر 58 سال ہے. بعض روایتوں میں مولا حسین کی عمر 56 سال 56، تو اس کا مطلب ہے بی بی زینب 54 کی. حضرت زینب ایج میں 53 پلس ہے، اور 2 بیٹے کربلا لائی ہیں. 2 بیٹوں کی عمریں 8-9 سال ہے. والدہ کی ایج اور بچوں کی ایج میچ کرتا ہے. 50 پلس ماں ہو تو ان کے بیٹے جوان ہوں گے. اب ماں 53 اور بچے 9-10 سال. اس کا مطلب ہے یا شادی لیٹ ہوئی ہے یا اولاد لیٹ ہوئی ہے. سمجھا رہی ہو نا؟ لیکن کربلا میں یہ 2 بیٹے تو 2 چھوٹے تھے نا عمر میں. اس کا مطلب ہے یا اولاد دیر سے ہوئی یا شادی. دونوں صورتوں میں اولاد دیر سے ہو یا شادی دیر سے. جب آپ کی عمر کا ایک حصہ گزر جائے اور آپ کے یہاں اولاد ہونا، وہ بہت پیاری ہوتی ہے، بہت پیاری. میں اکثر پوچھتی ہوں، کوئی ہے جس کی شادی کے 8-10 سال بعد بچے ہوئے؟ شادی کے فوراً بعد ہو جائے نا محبت اور ہے، لیکن شادی کے چند سال بعد ہو نا، وہ بچہ ماں بہت سینسیٹیو ہوتی ہے. مولا حسین بھی جانتے ہیں میری
बहन ज़ैनब इन 2 बच्चों के बगैर नहीं रहती। और मदीने का आलम ये था कि जब 2 शहजादे घर जुड़े हुए थे ना सबके, जब तक ये 2 शहजादे घर ना आए, बीबी के बाजू पे सर न रखे, बीबी आराम नहीं करती थी। दोनों लेकर आई है, दोनों रोज आशूर। मैं ना आज मसाइब समझा के पढ़ूंगी जितनी समझ आए ना, क्योंकि आज पता है किसको पुरस्कार देना है? कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। अल्लाह ना करे किसी माँ का औलाद बिछड़ जाए ना, उस माँ से पूछो उसके दिल पे क्या गुजरती है। वो माँ पल पल अपने बच्चों का नाम लेके रोती है। एक पल मुझे नजर आए जब एक लम्हा में उन्हें देखो। ज़ोहरे आशूर असहाब शहीद, अंसार शहीद, जवानाने बनी हाशिम शहीद। जनाब ज़ैनब कुबरा फरमाती है जितने बड़े लोग थे सब शहीद हो गए। मौला हुसैन कभी खेमे के अंदर जाते हैं, कभी खेमे से बाहर निकलते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, ऐसे लगता है अब कोई बचा नहीं जिसे मैं मैदान की तरफ भेजूं। बीबी ज़ैनब ने जब ये आलम देखा, कुर्बान जाऊं बीबी, औनो मोहम्मद को अपने करीब बुलाया, दोनों बेटों को नसीहतें फरमाई, दोनों का हाथ पकड़ के मौला हुसैन की बारगाह में आए। ज़ैनब है, हाँ ज़ैनब पहाड़ की तरह उस्तवार। कहाँ आप खेमे से बाहर अंदर देख रहे, अब किसको भेजूं? ये 2 नौजवान हैं, मैं इन्हें आप पे कुर्बान कर रही हूँ। मौला हुसैन ने बीबी का चेहरा देखा, मासूम बच्चों को देखा, देखने के बाद बच्चों को सीने से लगा के कहा ज़ैनब मैंने कबूल किया, अब ये 2 बच्चे ले जाएं अपने खेमे में। मैं जानता हूँ ज़ैनब आप इनके बगैर जिंदा कैसे रहे। 2 मरतबा आई, दोनों मरतबा मौला ने कहा मैंने कबूल किया, वापस दिया। तीसरी मरतबा अंदाज ही बदल गया बीबी का। तीसरी मरतबा शहजादों को लाई, हाथ में चादर भी लेकर आई। उस माँ ने हमें सिखाया है इमाम मासूम की बारगाह में कैसे देते। चादर लाके मौला के सामने रखा, मौला ये चादर, मौला ने चादर देख के उसे सूंघा, सूंघने के बाद कहा ये मेरी माँ की चादर है, इससे मेरी माँ फातिमा की खुशबू आ रही है। कुर्बान जाऊं बीबी। फरमाया हुसैन मेरे मौला इस चादर का वास्ता, मेरी माँ का वास्ता, मेरे ये 2 बच्चे कबूल कर ले। कुर्बान जाऊं इतना कीमती वास्ता था। मौला हुसैन के दिल पे क्या गुजरी अल्लाह जानता है। या ज़ैनब बहुत कीमती वास्ता लेकर आई है, शहजादों को कबूल किया, अजर का मिलल्लाह। अब चंद जुमले यहाँ बैठ कर नहीं, खेमों के दर पे खड़े होके परसा देना। मौला खेमे से बाहर लाए। अब इन 2 शहजादों के बराबर न कोई ज़िरा है, न कोई कुल्ला है, न कोई घोड़ा है। शहजादों के हाथों में एक तलवार थी। देकर का जाओ शहजादों, तुम्हारे रगों में हैदर करार कर लो। जाओ शहजादों, बताओ तुम्हारी नानी कौन है, तुम्हारा नाना कौन है। अजरक मिनल्लाह, ये पहले शहीद हैं जो मैदान में पैदल चल के गए हैं, बगैर घोड़ा, बगैर ज़िरा। अजरक मिनल्लाह, जब शहजादे चंद कदम आगे बढ़े, जब भी जो भी मैदान की तरफ गया, माएँ खड़ी अलविदा कह रही थी। शहजादों ने पीछे मुड़ के देखा, माँ की आवाज नहीं आ रही। क्या देखा? खेमे के दर पे माँ नजर नहीं आ रही। हाय गरीब हुसैन। फरमाया रुबाब मैंने ना देखो, मेरी ज़ैनब कहाँ है? बीबी फरमाती है मैंने खेमे में आके क्या देखा, खेमे में अकेली रो रही। बीबी आप आई नहीं बच्चों को विदा कहने, कैसे आऊं? औलाद है ना, जब जाएंगी आंखों में नमी आ जाएगी। और मेरा गरीब हुसैन मेरी आंखों के आंसू देख नहीं सकता। अजर कबिल अल्लाह। आए बीबी मौला की खातिर बाहर नहीं आए। शहजादे मुड़ के देखते रहे। शहजादे मैदान में आए, अजर कबिल अल्लाह, रजस पढ़ते हुए, रजस किसे कहते हैं? शायरी शेर पढ़ते हुए जो
नहीं जानता सुन लो, आए हमारा आका हुसैन, हमारा नाना अली, हमारा मौला हुसैन है। रजस पढ़ते हुए जंग लड़ते रहे, इतने में शिमरे लईन अल्लाह, इधर ये ज़ैनब के बेटे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैदान से आवाज आई या उम्मा, अजरक मिनल्लाह, अजरक मिनल्लाह। चंद जुमले रह गए, अजरक मिनल्लाह। या करबला वाले मजलिस में या बीबी ज़ैनब अपनी वालदा के साथ आई है पुरसा लेने। अजरक मिनल्लाह, अपने बच्चों के लिए दुआ करते हुए पुरसा लेना, जैसे मौला हुसैन ने ज़ैनब के बेटों को कबूल किया। मौला इमाम ज़माना हमारे बच्चे कबूल कर ले मौला, अजरक मिनल्लाह। जब शहजादों के जनाजे लेकर हुसैन आए, हर माँ खेमे के दर पे नजर आई, ज़ैनब नजर नहीं आई। कहाँ है ज़ैनब? खेमे में बैठी अकेली रो रही है, मेरा ओन मेरा मोहम्मद। 11 मुहर्रम हुई, अजरक मिनल्लाह। शिमरे लई ने एक जुमला कहा, हर जनाजे पे एक माँ रो रही है, क्या इन दो बच्चों की माँ नहीं है? जनाब रुबाब ने फरमाया, शिमर खामोश हो जा, इनकी माँ ज़ैनब है। जिस वक्त मक्तल हुसैन में बदल गया आज़ाद, पूरे सफर में बीबी ज़ैनब और मोहम्मद का नाम लेके नहीं रोई। अगर रोई, हाय गरीब हुसैन, हाय मेरे हुसैन का जवान अली अकबर। बीबी आप मदीना पहुंच के रोई नहीं, कब्र रसूल पे नहीं रोई। कहाँ रोई बे बीबी कुर्बान जाऊं? जब अपने घर गई, हाय दरवाजा खोला, क्या देखा? और मोहम्मद के हुजरे। अल्लाह न जाने क्या